الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد. ہنگو سے مفتی طاہر محمود صاحب نے سوال کیا ہے کہ نابالغ لڑکی کے سر کے بال کتنی عمر تک کٹوانا جائز ہے؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ لڑکی کے بال 7 سال تک جو ہے وہ کٹوا سکتے ہیں، کٹوانا جائز ہے. لیکن جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے بعد بغیر ضرورت کے بال کٹوانا یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، لعنت اور گناہ کا باعث ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے. خاص کر جو خواتین تزئین کے لیے، فیشن کے لیے بال کٹواتی ہیں، بہت بڑا گناہ ہے. چاہے شوہر کیوں نہ کہہ دے کہ بال کٹوائے، پھر بھی جو ہے وہ نہیں کٹوا سکتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، حدیث مبارک ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان تحلق المرأة رأسها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو روکا ہے اپنے بال کٹوانے سے، بال منڈوانے سے. اور اس طرح ایک دوسری روایت میں ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لعن المتشبہات من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہیں لعنت فرمائی ہے، اور اس طرح جو مرد عورتوں کے مشابہت اختیار کرتے ہیں ان پر بھی لعنت فرمائی ہے، جو اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے. البتہ اگر کوئی عذر ہو تو پھر کٹوا سکتی ہیں. عذر یا تو کوئی سر میں کوئی زخم ہے، اس کے علاج کے لیے جو ہے نا کچھ حصہ جو ہے نا وہ بال کا وہ صاف کروانا، بال کٹوانا ضروری ہے تو کٹوا سکتی ہیں. اس طرح جو ہے نا وہ بہت لمبے ہو جائے بال کہ سرین سے نیچے چلے جائے، پھر بھی جو ہے نا وہ اتنے کاٹنا کہ سرین تک ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے. اسی طرح اگر کسی خاتون کے بال گھنے نہ ہو تو اس غرض سے کہ گھنے بال آ جائیں تو سروں سے ایک پوروں تک یہ کاٹنا یہ بھی جائز ہے تاکہ گھنے بال جو ہے وہ آ جائے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے فیشن کے لیے وغیرہ تزئین کے لیے یہ کٹوانا یا بغیر ضرورت کے کٹوانا جائز نہیں ہے. احمد بھائی نے سوال کیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ بدھ کا دن ختم ہونے کے بعد رات کو بچہ پیدا ہوا، اب بدھ کی رات عقیقہ کرنا درست ہے کہ نہیں؟ دیکھیے گا، جب رات کو بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد جو دن آتا ہے وہ پہلا دن شمار ہوتا ہے، تو عقیقہ 7ویں دن کر سکتے ہیں. تو اب جمعرات جو ہے نا وہ پہلا دن شمار ہوگا، جمعرات کا دن. اب بدھ کے دن آگے جو ہے نا وہ آگے اگلا جو بدھ آئے گا اس کو جو ہے نا وہ عقیقہ کر سکتے ہیں بدھ کے دن. تو اگر بدھ کا دن شروع نہ ہوا ہو، رات کو جو ہے عقیقہ کرنا یہ درست نہیں ہے. البتہ بدھ کا دن جو ہے وہ شروع ہو جائے تو باقی تو ہے نا وہ بدھ کو 7ویں دن کرنا ضروری نہیں ہے، اسے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہتر ہے کہ 7ویں دن کا لحاظ رکھا جائے، اور 7واں دن تب شروع ہوگا جب اگلا بدھ جو ہے نا وہ شروع ہو جائے. اور اس طرح عقیقے میں جو ہے نا ہفتے کا لحاظ رکھنا چاہیے. ہفتے کا لحاظ رکھنا یعنی زندگی میں جب بھی کسی نے کرنا ہو، 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، تو بس اس کا خیال رکھے کہ جس دن ہفتہ پورا ہو رہا ہے نا اس دن عقیقہ جو ہے نا وہ کرے. تو یہ بڑا آسان ہے. مثلا یہ جو اگر کوئی بچہ جمعرات کو پیدا ہوا ہے، جمعرات کے دن، تو بدھ کو جو ہے نا اس کا ہفتہ پورا ہوگا. اگر کوئی جمعے کو پیدا ہوا تو جمعرات کے دن اس کا ہفتہ پورا ہوگا. اگر کوئی جو ہے نا ہفتے کو پیدا ہوا تو جمعے کے دن اس کا ہفتہ پورا ہوگا، یعنی ایک دن پہلے اس کا ہفتہ پورا ہوگا. تو اس کا حساب رکھنا بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. مجیب الرحمان بھائی نے سوال کیا ہے کہ تیراہ میں لوگ بھنگ کاشت کرتے ہیں، پھر اس سے چرس بنا کر بیچتے ہیں، ان پیسوں سے کوئی تجارت کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے گا، ہر وہ چیز جس کا جائز استعمال بھی ہو
اس کی تجارت کرنا، اس کی خرید و فروخت کرنا یہ جائز ہے۔ تو بنگ وغیرہ جو ہے ان کا جائز استعمال بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بطور دوائی وغیرہ جو ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے فقہا نے تو بنگ وغیرہ کی تجارت کو بھی جائز لکھا ہے، اس کی خرید و فروخت کو بھی جائز لکھا ہے۔ تو چھ جائے کہ جو پیسے ان سے حاصل ہو جائے ان سے تو ویسی تجارت جائز ہے، ان پیسوں سے ویسی بھی تجارت جائز ہے، اور بذات خود ان کی تجارت بھی جو ہے وہ جائز ہے، فقہا نے اس کو جائز لکھا ہے۔ قطر سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہمارا واش روم بہت چھوٹا ہے، اس میں وضو اور مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ یہاں مسجد میں جماعت ہونے کے بعد دوسری تیسری کئی جماعتیں ہوتی ہیں، یہ ان کا معمول ہے، تو ایک جماعت ہونے کے بعد دوسری جماعت کروانے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، جہاں تک واش روم میں وضو وغیرہ کرنے کا تعلق ہے تو یہ جائز ہے، وضو بھی کر سکتے ہیں، مسح بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بلکہ علماء تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ آج کل چونکہ ہمارے واش روم صاف ہوتے ہیں تو اس لیے اس میں تو جو ادعیہ ہیں وضو کے دوران وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر واضح کوئی گندگی نہیں ہے، واش روم صاف ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ یعنی ایک دفعہ جماعت ہونے کے بعد دوسری تیسری جماعت ہوتی ہے، یہ عرب ممالک میں یہ رواج ہے کہ بس جو بندہ آیا تو وہ جماعت کروا دیتا ہے، جماعت ہو چکی ہے، بلکہ کھڑے ہو کر وہ جو ہے نا اکیلے کھڑے ہو جاتے ہیں، اونچی قراءت شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی آ کے میرے پیچھے کھڑا ہو جائے، یا اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو انفرادی تو آ کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، اس کو کہیں گے بس جماعت کروائے، اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، یہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے گا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ ایسی مسجد میں جماعت ہو جائے جس کی امام اور مقتدی متعین ہو تو اس میں دوسری جماعت کروانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ اگر وہ جگہ بدل دی جائے، یعنی جس جگہ پر پہلی جماعت ہوئی ہے اس جگہ پر نہیں، دوسری جگہ پر دوسری جماعت کروائی جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ بھی کبھی کبھار جو ہے نا ایسا ہو جائے تو تب ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ہے نا یہ تو مستقل ایسا کرتے ہیں، ان کی تو عادت ہے، مستقل اس طرح کرتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ یہ تو تقلیلی جماعت کا باعث ہے کہ اب پہلی جماعت میں لوگ شامل نہیں ہوں گے، ان کو پتہ ہے مجھے جماعت مل جائے گی، دوسری مل جائے گی، دوسری کروا لیں گے، تیسری کروا لیں گے، چوتھی کروا لیں گے، پانچویں کروا لیں گے، تو تقلیلی جماعت کا باعث ہے یہ بات۔ تو اس لیے اس طرح ایک دفعہ جماعت ہو جائے دوسری یا تیسری جماعت کروانا یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔